اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی النبی الامی القرشی الہاشمی العبدی اللہم صل وسلم علی صاحب دعوت النبویہ والصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقیہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ القائم بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امامنا المنتظر المہدی صاحب العصر والزمان الامام الحجہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم صلی اللہ ولعنت علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الحکیم وقولہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ درود بر محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ہدیہ مرحوم مولانا سید محمد توسی ابن سید محمد یوشع فیضی کو ایصال ثواب فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات محمد۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور مکرم اور معزز ناظرین کرام کے جو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے ہماری اس آج کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے ناظم محترم نے عنوان مجلس کا وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دی ہے۔ یہ خمسہ مجالس جو سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والی صفات سے منسوب کیا گیا ہے کہ جو اندیش کدے ہندوستان کی زیر سرپرستی منعقد کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی مجلس اور یہ پروردگار کی مجھ پر خاص عنایت کہ مجھ جیسا طالب علم اس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے آیا کہ جس کا تذکرہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے، تو مجھ جیسے طالب علم کی کیا بذات کہ اس کی شان میں لب کشائی کر سکیں، لیکن بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے متوسل ہوتے ہوئے کوشش کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں کچھ عقیدت کے پھول پیش کر سکیں، بالخصوص ان اسباب اور عوامل کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ جس کی بنیاد پر آج عالم انسانیت کی اتنی عظیم ہستی کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ذات کہ جس کے قصیدے دنیا نے اور دنیا والوں نے بعد میں پڑھے ہیں، خود خالق کائنات نے جس ذات کے قصیدے جا بجا اپنے قرآن کے اندر پڑھے ہیں، اور یہ وہ افضل نبی تھا کہ جس نبی کی تبلیغ اور بشارت ہی کے لیے پروردگار نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، جو اسی نبی کی بشارت لے کر آئے تھے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آخر زمان کے اندر ایک نبی آئے گا کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا اور جو دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر غلبہ دلائے گا۔ یہ بشارتیں تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی اور ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے اس نبی کی اور اپنے اس حبیب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر اور واضح کرنے کے لیے اپنے نبی کا کوئی فعل بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی اتباع کی مسلمانوں کے اوپر اطاعت اور اتباع واجب قرار نہ دیا ہو، کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہے پیغمبر اکرم کی ذات کو مجروح کرنے کے اسباب اور علل۔ تو بظاہر ہمارے عنوان گفتگو دو عنصر سے مرکب ہو رہا ہے، ایک شخصیت پیغمبر، دوسرا وہ اسباب اور علل کہ جو اتنی عظیم ہستی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے سبب بنے ہیں۔ تو ہم تمہیدی منزلوں کے اندر اپنی گفتگو کے پہلے عنصر کے اوپر چند لمحے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ شخصیت پیغمبر بقیہ تمام خطبہ اور ذاکرین کا بھی موضوع رہے گا، کیونکہ ہر موضوع میں شخصیت پیغمبر شامل ہے۔ تو ہم تمہیدی منزلوں کے اندر سرکار رسالت مآب کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا خدا کی طرف سے پڑھے ہوئے قصیدے مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی پروردگار نے اس نبی کی اطاعت کو واجب کرتے ہوئے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دیکھو تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ واحد تنہا نبی ہے کہ جس نبی کی پروردگار نے اطاعت بھی مسلمانوں پہ واجب قرار دی ہے اور اتباع بھی واجب قرار دیا ہے۔ اطاعت رسول کے قول میں کرنی ہے مسلمانوں کو، اور اتباع فعل رسول میں کرنا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ یعنی عجیب لمحے فکریہ ہے، پروردگار مسلمان نمازیں تیری پڑھ رہا ہے، مسلمان روزے تیرے رکھ رہا ہے، مسلمان حج تیرے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو زیادہ نمازیں پڑھو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو زیادہ روزے رکھو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو زیادہ خمس و زکوٰۃ دو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اپنے نبی محمد کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے اجاگر کرنا تھا، لہذا قدرت نے کہا کہ اگر مجھ سے دعوی محبت ہے تو دعوی محبت میری نمازوں سے ثابت نہیں ہوگا، میرے روزوں سے ثابت نہیں ہوگا، میرے خمس و زکوٰۃ پر عمل کرنے سے نہیں ہوگا۔ مجھ اللہ سے دعوی محبت
اس صورت میں ثابت ہوگا کہ جب میرے نبی کا اتباع کیا جائے۔ تو یہ نبی اعظم کی عظمت ہی تو تھی کہ پروردگار نے کہا کہ محبت مجھ سے ہے لیکن اتباع میرے رسول کا کرو۔ یہ محمد مصطفیٰ کی عظمت و شرف کو اجاگر کرنا ہی تو تھا کہ پروردگار نے اس شہر مکہ کی بھی قسم کھائی کہ جس میں محمد مصطفیٰ سانسیں لے رہے تھے، جس مکے کے اندر محمد مصطفیٰ زندگی گزار رہے تھے، جس مکے کے اندر محمد مصطفیٰ چل پھر رہے تھے، قرآن نے بڑھ کر کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے ہمیں شہر مکہ کی، اور پھر اس کے بعد وجہ بتائی کہ ہم شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہے وانت حل بہذا البلد، اے میرے محمد ہم نے مکے کو محترم اس لیے بنایا ہے کیونکہ ہمارا نبی اس میں رہتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو قدرت نے جا بجا قرآن میں اپنی آیتوں کے ذریعے سے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام مسلمانوں کے درمیان اور پوری عالم اسلامیت کے درمیان واضح اور روشن کرنے کے لیے جا بجا اپنی آیتوں میں، اپنے سوروں میں، قرآن کے اندر خود قدرت نے سرکار محمد مصطفیٰ کے قصیدے پڑھے ہیں۔ اور اس آیت میں بھی قدرت نے اپنے نبی کی فضیلت اور عظمت اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یہ اس خالق کائنات کا مومنین کے اوپر احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس پروردگار کا یہ احسان ہے کہ اس نے ان مومنین کے درمیان انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ دیکھیں عزیزان محترم، خالق کائنات نے اس انسان کو اور اس معاشرہ انسانی کو لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار نعمتیں خالق کائنات نے اس انسان اور بشر کو عطا کی ہیں، جن کا احصاء اور شمار کرنا خود انسان کے قبضے قدرت میں نہیں تھا، لہذا قدرتی نے خود شروع ہی میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ہماری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے، گننے لگو گے، تو یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے کہ تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکو، گن سکو کہ خالق کائنات نے نوع بشری انسانی کو کیا کیا نعمتیں عطا کری ہیں۔ تو لا تعداد نعمتیں خالق کائنات نے انسانیت اور بشریت کو عطا کری، لیکن یہ بھی لمحے فکریہ ہے کہ بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے بعد، بہت توجہ رکھیے گا، قدرت نے نعمت عطا کرنے کے بعد کبھی انسانوں کو جتایا نہیں، کبھی انسانوں کو جتایا نہیں کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی، ہم نے تم پر یہ نعمت نازل کری۔ سورہ رحمان کے اندر جا بجا خداوند عالم نے اپنی آیتوں کا ذکر کیا، اور آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد گروہ انس و جن کو مخاطب کر کے بعد ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی قدرت نے از ابتدائے انسانیت اور بشریت جو اس بنی نوع انسانی کے اوپر اپنے لطف کی بنیاد پر، اپنے کرم کی بنیاد پر جو نعمتوں کی بارش کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ذات محمد کے تقدس میں یہ نعمتوں کی بارش اس نوع بشری انسانی کے اوپر صبح قیامت تک کے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی۔ تو قدرت نے اپنی لا تعداد نعمتوں کا تذکرہ کرا، لیکن کبھی بھی قدرت نے نعمت دینے کے بعد نعمت کو جتایا نہیں۔ یہ انسانی وجود خود پروردگار کی ایک نعمت تھی، لیکن کیا وجود عطا کرنے کے بعد خدا نے ہمیں جتایا کہ ہم نے تم کو یہ اشرف مخلوقات بنائے؟ خود ہمارے وجود کے اندر پروردگار نے ہزاروں قیمتی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن کسی بھی نعمت کے عطا کرنے کے بعد
پروردگار نے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تم کو یہ دی. ہمیں 2 آنکھیں دی لیکن قدرت نے احسان نہیں جتایا. قدرت نے ہمیں ہاتھ دیے لیکن قدرت نے احسان نہیں جتایا. قدرت نے ہمیں پیر دیے لیکن قدرت نے ہمیں پیر دینے کے بعد، نعمت دینے کے بعد جتایا نہیں کہ ہم نے تم پہ احسان کرا ہے. لیکن نوع بشری انسانیت یہ بھی نہ سوچے کہ ان نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. آنکھیں دی تو کوئی ان کی قیمت نہیں ہے، ہاتھ دیے تو ان کی قیمت نہیں ہے. نہیں، معاشرہ انسانی ان بیش قیمتی چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے لیکن ان کی قیمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. یہ معاشرہ انسانی ان قیمتی چیزوں کی طرف متوجہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب معاشرہ انسانی کو مشکلات یا حادثات اپنی جکڑ میں لیتے ہیں اور کسی حادثے کا شکار ہو کر جب یہ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو کھو دیتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے کتنی قیمتی نعمت دی تھی. نہیں، میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ نے قیمتی آنکھیں دی لیکن انسانی سماج کو ان آنکھوں کی نعمت اس وقت تک کہ سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ کسی حادثے کے اندر اس انسان کی ایک آنکھ ضائع نہیں ہو گئی. فرض کریے کسی حادثے کے اندر ایک انسان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، روشنی چلی گئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم تمہاری ضائع شدہ آنکھ کو پہلے کی طرح ٹھیک کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. آنکھ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. بتائیے انسان 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا یا نہیں؟ خوشی خوشی 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو حادثے نے بتایا کہ آنکھیں کتنی قیمتی تھی. اگر حادثہ نہ ہوتا تو معاشرہ انسانی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کتنے لاکھوں کی نعمتیں پروردگار نے بن مانگے دے دی. اگر کسی حادثے کے اندر انسان کے پیر کٹ جائیں اور وہ چلنے سے معذور ہو جائے، لیکن اگر ڈاکٹر کہیں کہ سائنس نے اور ڈاکٹری نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم مصنوعی پیر تمہارے ان پیروں کی جگہ لگا دیں گے کہ جن پیروں کے ذریعے سے پھر تم کاروان انسانیت کے ساتھ ویسے ہی دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے جیسے پہلے بھاگتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ 15 لاکھ روپے خرچے ہوں گے. لیکن انسان خوشی خوشی 15 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی انسان کی کڈنیاں فیل ہو جائے، مرنے کے قریب ہو، ڈاکٹر کہیں گھبراؤ نہیں، تمہاری دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں. تو کیا ہوا؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ تمہاری فیل ہوئی کڈنیوں کی جگہ پر ہم دوسری کڈنیوں کو تبدیل کر دیں گے لیکن خرچہ 2 لاکھ آئے گا. بتاؤ کر سکتے ہو؟ تو انسان خوشی خوشی کہتا ہے 2 لاکھ کیا، ہم سے 5 لاکھ لے لو اور ہماری کڈنیاں بدل دو اور ہماری زندگی کا چراغ جو بجھنے والا ہے وہ محفوظ ہو جائے. ایک انسان کا دل کمزور ہو گیا اور کام کرنا چھوڑ دیا، ممکن ہے کہ یہ انسان مر جائے، لیکن سائنس نے بڑھ کر آواز دی گھبراؤ نہیں. اگر تمہارا دل، تمہاری دھڑکنیں تمہارا ساتھ چھوڑ رہی ہیں اور چند لمحوں کے بعد اگر تمہارے دل کی دھڑکن رکنے والی ہے، حرکت رکنے والی ہے تو گھبراؤ نہیں. ہم سائنسی میدان کے اندر اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم بائی پاس کے ذریعے سے تمہارا دل تبدیل کر کے ایک دوسرا دل تمہارے دل کی جگہ فٹ کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 20 لاکھ روپے خرچ آئے گا. تو بتائیے انسان 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے یا نہیں؟ 20 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے یا نہیں؟ تو جس پروردگار نے بن مانگے لاکھوں اور کروڑوں کی نعمتیں اس انسان کو، اس معاشرہ انسانی کو بغیر مانگے ہوئے دے دی ہے، تو یہ معاشرے کی اگر پستی نہ کہی جائے تو اور کیا کہا جائے گا کہ اسی معاشرے انسانی کے اندر چند وقتوں کی زبانوں کے اوپر یہ فقرے آ جائیں کہ ہم پروردگار سے مانگتے ہیں مگر وہ دیتا نہیں ہے. 10,000 کا قرضہ ہے، ایک زمانے سے دعا کر رہے ہیں لیکن پروردگار عطا نہیں کر رہا ہے. اولاد کی دولت سے محروم ہے، ایک زمانے سے دعا کر رہے ہیں لیکن پروردگار دیتا نہیں ہے. گھر کے ابھی تک کہ ہم مالک نہیں بنے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں صبح و شام دعا کر رہے ہیں لیکن پروردگار نہ جانے کیا وجہ ہے دوسروں کی سنتا ہے، دوسروں کو دے رہا ہے لیکن ہمیں نہیں دیتا ہے. اے بدبخت انسان، اگر تو اپنے ہی وجود کے اندر غور کر لیتا تو جو کریم پروردگار تجھ بدبخت کو کروڑوں کی اور لاکھوں کی نعمتیں بن مانگے دے رہا ہے، کیا وہ تیرے سوال کرنے پر تجھے چند کاغذ کے ٹکڑے نہیں دے سکتا؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. یہی معاشرے کی وہ پستی تھی
کہ جس پستی سے نکالنے کے لیے سرکار رسالت مآب کو مبعوث بر رسالت کیا گیا تھا۔ تو لاتعداد نعمتوں کو پروردگار نے ذکر کیا ہے، لیکن کسی بھی نعمت کے عطا کرنے کے بعد پروردگار نے احسان نہیں جتایا ہے۔ تو اب ذرا عالم اسلام کا مسلمان اس نعمت عظمیٰ کی فضیلت اور مقام کے بارے میں سوچے کہ جس نعمت عظمیٰ کو عطا کرنے کے بعد خود قدرت وجد میں آ کر کہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہمارا یہ احسان تھا کہ ہم نے مومنین کے اندر انہی کے نفس و انہی کی جنس کا ایک رسول بھیجا ہے۔ تو قدرت اپنے نبی کی فضیلت بتانا چاہتی تھی کہ جس خدا نے ہزاروں نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی نعمت عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا، لیکن اس خدا نے جب محمد مصطفیٰ کو نعمت عظمیٰ کی شکل میں مسلمانوں کو عطا کی تو احسان جتاتے ہوئے کہا کہ یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے جس کے عطا کرنے پر میں خالق کائنات احسان بھی جتا رہا ہوں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ذات محمد مصطفیٰ کی عظمت اور فضیلت اور ان کے مقام کو عالم انسانیت بالخصوص عالم اسلام کے سامنے واضح اور روشن کرنا تھا۔ اسی بنیاد پر قدرت نے جگہ جگہ پر اپنے آخری نبی کے قصیدے قرآنی آیتوں کی شکل میں قرآن کے دامن کے اندر محفوظ رکھی۔ بس ہم شخصیت پیغمبر کے حوالے سے اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہوئے صلب موضوع میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ کیا اسباب و علل ہیں کہ جن کی بنیاد پر خود اسلامی معاشرہ بھی مجرم بنا اور غیروں کو وہ مواقع فراہم کرے کہ وہ آج شخصیت پیغمبر کو مجروح کر رہے ہیں۔ سیرت نبی کی مختلف کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد چند اسباب و علل کا استخراج ہوتا ہے۔ یوں تو بہت زیادہ اسباب و علل ہو سکتے ہیں، لیکن بندے نے جو قلم بند کرے ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ میں جلدی جلدی ان کے عنوان ذکر کر دوں، اس کے بعد دامن وقت کے اندر جتنی گنجائش رہی ان اسباب و علل کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ شخصیت پیغمبر کو مجروح کرنے کا جو سب سے پہلا سبب بنتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے جو سیرت پیغمبر کو اخذ کیا اور سیرت پیغمبر، کردار پیغمبر اور زندگی پیغمبر کو لیا، اس طریقے کے لینے میں غلطی کری ہے۔ لہذا جب سیرت پیغمبر کو اخذ کرنے میں غلطی کری تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ مسلمان آگے چل کر اور صدر اسلام میں بھی شخصیت پیغمبر کو مجروح کرنے کا گنہگار بنا۔ دوسرا سبب، رسول اسلام نے روز اول جب اسلام کا اعلان کر رہے تھے تو یہ معاشرہ انسانی کی فطرت ہے کہ یہ اسی طرف جلدی دوڑتا ہے کہ جس چیز کے اندر اس کو کامیابی اور کامرانی نظر آئے۔ لہذا دین اسلام ہے دین فطرت، انسانوں کی فطرتوں سے آگاہ تھا، اور اس دین کا لانے والا افضل نبی انسانوں کی فطرت سے آگاہ تھے کہ یہ انسان اس شے کی طرف بھاگے گا کہ جس میں اس کو کامیابی نظر آئے گی اور کامرانی نظر آئے گی۔ لہذا رسول نے اسلام کی پہلی ہی تبلیغ، اور جب رسول کو علی الاعلان تبلیغ اسلام کرنے کا حکم ملا ہے تو اسی مرحلے کے اندر ایک فارمولہ اور ایک شعار اور ایک نعرہ دیا تھا عالم اسلام کو کہ اگر عالم اسلام اس پر باقی رہ جاتا تو جو شخصیت رسول کے ساتھ گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ کبھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول جس شعار کو اسلام کے ابتدائی مرحلے میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو دے کر گئے تھے، مسلمانوں نے وہ شعار، وہ نعرہ بھلا دیا، وہ کامیابی اور کامرانی کا راز بھلا دیا۔ لہذا مسلمان خود بھی شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا مجرم بنا اور زمانے والوں کے لیے اسباب فراہم کرے۔ تیسرا سبب، رسول نے جس چیز کے اپنے آخری وقت میں مسلمان
اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو منسلک اور متصل ہونے کی ہدایت کری تھی، مسلمان نے اس کے اوپر عمل نہیں کرا، لہذا یہ آگے چاہ کر سبب بنے کہ خود مسلمان بھی شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا گنہگار بنا اور دوسروں کو بھی مواقع فراہم کرے۔ چوتھا سبب، اسلام کے لباس میں آنے والے منافقین جو بظاہر لباس تو اسلام کا پہن کر آئے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر منافقت اور دنیا پرستی پائی جاتی تھی، اور وہی منافقت اور دنیا پرستی سبب بنی صدر اسلام میں بھی اور صدر اسلام کے بعد آنے والے زمانے میں بھی شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا۔ پانچواں سبب، منع تدوین حدیث رسول اسلام جو خلیفہ اول کے دور سے شروع ہوا اور عبدالعزیز کے دور تک کے چلا۔ یہ وہ بنیادی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے صدر اسلام میں بھی مسلمان شخصیت رسول کو مجروح کرتا ہوا نظر آیا، اور بعد میں اس نے زمانے والوں کے لیے بھی راستے ہموار کر دیے کہ جو ابھی دور حاضر کے اندر شخصیت پیغمبر کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ چھٹا سبب، وہ اسرائیلیاتی روایات تھے کہ ایک طرف خلفاء نے منع تدوین حدیث کا حکم تو صادر کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان نوخیز مسلمانوں کو جو یہودی اور عیسائی مذہب سے آئے تھے، انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر ان نوخیز مسلمانوں کو مسلمانوں کے درمیان رسول کی حدیث نقل کرنے پہ تو خلفاء سزا دے رہے تھے، لیکن جو یہودیت اور عیسائیت کے واقعات اور خرافات نقل کر رہے تھے ان کو کوئی سزا نہیں دے رہے تھے۔ لہٰذا اسرائیلیت کا دخول سبب بنا شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا، اور یہ سبب آج بھی جاری و ساری ہے۔ ساتواں سبب، مسلمانوں کا خود آپسی اختلافات۔ یہ سبب بنا ہے کہ مسلمان آج خود ہی آپس میں دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ثواب سمجھ رہا ہے، لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے لڑنے کی فکر میں نہیں ہے۔ تو ساتواں سبب جو سرکار رسالت مآب کی شخصیت کو مجروح کرنے کا بنتا ہے وہ ہے مسلمانوں کا آپسی اختلاف۔ آٹھواں، مسلمانوں کی جہالت بھی اس میں ایک سبب ہو سکتی ہے کہ جو شخصیت پیغمبر کو مجروح کرنے کا سبب بن نہیں ہے۔ نواں سبب، مسلمانوں کی اندھی تقلید، یعنی آنکھ کان بند کر کے جس بھی مولوی اور ملا نے کہہ دیا اس بات کو اندھی تقلید کی طرح قبول کر لیا۔ یہ صدر اسلام سے چلا آیا اور یہ سلسلہ اب تک کے بدبختی ہے عالم اسلام کی کہ ان کے فرقوں کے درمیان یہ اندھی تقلید کا سلسلہ اب تک کے چلا آ رہا ہے کہ جو سبب بنا سرکار رسالت مآب کی شخصیت کو مجروح کرنے کا اور دنیا اسلام کے سامنے مواقع فراہم کرنے کا۔ 10واں سبب جو ہو سکتا ہے وہ ہے تقدس صحابہ کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں نے تقدس پیغمبر کو پامال ہونے دیا مگر تقدس صحابہ کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ سبب ہے شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا، خود مسلمانوں کے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی۔ 11واں سبب، اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان MI6 کے ایجنٹ اور نمائندوں کا بنام تشیع اور بنام مسلمانوں کے درمیان بھی اور شیعوں کے درمیان بھی دخول، یہ سبب بنا ہے پیغمبر اکرم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی۔ اور 12واں سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت جو اسلام سے پہلے سے اسلام کی اور رسول اسلام کی دشمن تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں کے اندر اسلام کے بارے میں بھی بشارتیں موجود تھی، اقوال موجود تھے، نبی آخر کے بارے میں بھی بشارتیں موجود تھی، اقوال موجود تھے جن کے اندر یہ بیان تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی اور یہودیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 12واں سبب ہو سکتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کا بغض و عناد سبب بنا کہ انہوں نے جا بجا شخصیت پیغمبر کو مجروح کرنے کے
مواقع دنیا والوں کے سامنے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ 12 وہ اسباب و علل تھے جو بندے حقیر نے قلم بند کیے ہیں، لیکن یہ 12 ہی نہیں ہے، ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ لہذا اب ہم کوشش کریں گے کہ ایک لمحہ بلمحہ ایک ایک اسباب کا ذکر کریں اور اس کی توجیہ توجیہ کریں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ان 12 اسباب میں جو ہم نے سب سے پہلا سبب ذکر کیا تھا وہ یہ کہ مسلمانوں نے، ہم اس جگہ پر رک کر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے، ہر مذہب و ملت کے مسلمان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ چند لمحے ہماری ساتھ رہ کر اس سبب کے اوپر غور کریں اور قرآن اپنے ہاتھوں میں لے کر اور اپنی عقل سے فیصلہ کریں کیا یہ سبب شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا بن رہا ہے یا نہیں۔ وہ کیا کہ مسلمان نے جو سیرت رسول حاصل کی، جو سیرت رسول پڑھی، اس سیرت رسول کو اخذ کرنے کے جو طریقہ تھا، اس طریقے کو انتخاب کرنے میں مسلمان نے غلطی کری۔ دیکھیے، عقلی طور پر سیرت رسول کو حاصل کرنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ یا دنیا کے کسی بھی انسان کی اگر سیرت اور زندگی اور کردار اور اخلاق معلوم کرنا ہے تو اس کے 3 عقل کی روشنی میں طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہم سیرت رسول کو اخذ کرنے کے لیے لے سکتے وہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو اصحاب کے ذریعے سے لیں۔ یا دنیا کے کسی بھی انسان کی اگر سیرت معلوم کرنی ہو تو اس کا پہلا طریقہ یہ بنے گا کہ ہم یا اس کے دوست اور اس کے اصحاب سے سیرت لیں۔ یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ سیرت رسول کو اخذ کرنے کا مسلمان کے پاس جو ہے وہ ہے ازواج سے، کہ مسلمان اگر اصحاب سے سیرت رسول نہیں لیتا ہے تو ازواج سے لے۔ اور یہ طریقہ دنیا کے ہر انسان کی سیرت کو اخذ کرنے کے لیے بنے گا کہ اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو یا اس کے دوستوں سے معلوم کریں یا اس کی بیویوں سے معلوم کریں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سیرت رسول کو حاصل کیا جائے خود اہل بیت رسول سے، یا دنیا کے کسی بھی انسان کی سیرت کو اگر معلوم کرنا ہے تو یہ 3 طریقے بنیں گے، یا اس کے اصحاب سے لیں، یا اس کے ازواج سے لیں، یا اس کے گھر والوں سے ہم اس کی زندگی کو اور اس کی سیرت کو لیں۔ مسلمانوں نے جو غلطی کی وہ یہاں پر کی کہ جو سیرت مسلمان نے لی وہ 2 طریقوں سے لی، تیسرا طریقہ چھوڑ دیا، اور یہیں پر مسلمان نے غلطی کری تو خود بھی شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا مجرم بنا اور زمانے والوں کے لیے باب کھولا۔ دیکھیے، مسلمان اصحاب رسول سے سیرت لے، اصحاب کا مقام ہمارے سروں پر، ان کی جوتیوں کے برابر بھی ہم نہیں ہیں اصحاب رسول کی، جنہوں نے رسول کی حفاظت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ سلمان ہے صحابی رسول، ابو ذر ہے صحابی رسول، مقداد ہے صحابی رسول، کہ جن صحابی رسول کی زندگی کا اگر مطالعہ کرے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی حیات رسول کی تحفظ پہ۔ تو پہلا طریقہ جو مسلمان نے اصحاب رسول سے لیا اس میں نقص یہ تھا کہ مسلمان کو سیرت تو ملی لیکن ناقص سیرت ملی، اس لیے کہ اصحاب نے جو مسلمانوں کے درمیان سیرت بیان کری وہ گھر کے باہر کی سیرت بیان کری، گھر کے اندر کی سیرت بیان نہیں کری۔ تو جب گھر کے اندر کی سیرت بیان نہیں ہوئی، صرف باہر کی سیرت بیان ہوئی، تو سیرت رسول ناقص رہ گئی یا نہیں؟ اس لیے کہ اصحاب کا مقام رسول کی دہلیز کے باہر تک کے ہے، رسول کی دہلیز کے اندر نہیں ہے۔ لہذا جب مسلمان نے اصحاب رسول کے ذریعے سے سیرت لی تو مسلمان کو صرف وہی سیرت ملی کہ جو رسول کے گھر کے باہر کی تھی۔ تو کیا مسلمان کو فقط رسول کی باہر کی سیرت کی ضرورت ہے؟ رسول کی زندگی کی اندر کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، مسلمان کو اس رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنا ہے۔ تو مسلمان نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اپنایا کہ ازواج کا سہارا لیا، کیونکہ ازواج داخل بیت رسول ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن زوجہ رسول رسول کے گھر میں رہتی ہیں، لہذا ازواج رسول کی داخلی زندگی جو گھر کی ہے وہ بھی بیان کر سکتی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے مسلمان کو ناقص
سیرت رسول کی تکمیل کے لیے ایک اور راستہ ملا، وہ تھا ازواج رسول۔ لیکن یہاں پر مسلمان کو ایک درجہ بڑھ کے سیرت رسول ملی تو لیکن اکمل نہیں ملی، اس لیے کہ جو زوجات رسول کی زندگی میں داخل ہوئی ہیں، پہلی شادی جو سارے مورخین نے لکھی ہے وہ 25 برس کی عمر میں، جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عقد فرمایا، وہ سن 10 ہجری تک کے جناب رسالت مآب نے کوئی عقد نہیں کیا۔ 25 ہجری میں 25 کی عمر میں رسالت مآب نے جناب خدیجہ سے عقد فرمایا۔ سب سے زیادہ زندگی جس بیوی نے رسول کے ساتھ گزاری ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہاں بھی مسلمان نے غلطی کر دی کہ ازواج سے سیرت رسول تو لی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سیرت رسول کو مجروح کرنے کا مجرم اس طرح سے بن گیا کہ ان ازواج سے تو سیرت رسول لی جن کی زندگی فقط رسول کی زندگی میں چند سال کی زندگی ہے، لیکن جس بیوی کی 35 سالہ زندگی رسول کے ساتھ گزری ہو، مسلمان نے اس بیوی سے ایک بھی اخلاق نہیں لیا، ایک بھی سیرت نہیں لی، ایک بھی واقعہ نہیں لیا، ایک بھی حدیث نہیں لی، جبکہ مسلمان نے رسول کی ننھی منی بیویوں سے تو حدیثیں لے لی، اور جو چند سال تک کے رسول کے ساتھ رہی، لیکن جو زوجہ رسول ام المومنین 35 سال رسول کے ساتھ رہی، مسلمان نے اس بیوی سے ایک واقعہ نہیں لیا، ایک حدیث نہیں لی، تو یہ سبب بنا شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا۔ اچھا، اس سے شخصیت رسول مجروح ہو رہی ہے نہیں، ابھی میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ تو دوسرا طریقہ مسلمان کے پاس تھا سیرت رسول حاصل کرنے کا کہ وہ ازواج کے سہارے سے سیرت رسول حاصل کرے، لیکن ازواج کے ذریعے سے بھی جو سیرت حاصل ہوگی اس میں نقص یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان کو باہر کی اور گھر کی سیرت رسول مل تو رہی ہے، لیکن کون سے گھر کی سیرت کہ جو 25 سال کے بعد ازواج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس زندگی کا مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے، لیکن رسول نے جو 25 سال پہلے کی زندگی گزاری ہے وہ ازواج نہیں بیان کر سکتی، اس لیے کہ جب زندگی رسول میں شریک ہی نہیں ہوئی ہے تو 25 سال کی پہلے کی زندگی، 25 سال کی پہلے کی سیرت وہ ازواج نہیں بتا سکتی۔ تو 25 سال کی پہلے کی زندگی، یا کہہ لیا جائے کہ رسول کا بچپن، رسول کا لڑکپن، رسول کی جوانی کس طرح سے گزری ہے، یہ مسلمانوں کو کون بتائے گا؟ تو یہ مسلمانوں کو وہی بتا سکتا ہے جس کی آغوش کے اندر محمد مصطفیٰ کا بچپن گزرا ہو، یعنی فقط سرکار رسالت مآب حضرت ابو طالب ہے جو مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں کہ محمد کا بچپن کیسا گزرا، محمد کی جوانی کیسے گزری، محمد کا لڑکپن کیسے گزرا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو سب سے پہلے جو مسلمان شخصیت رسول کے مجروح کرنے کا مجرم بن رہا ہے، اس کا سب سے پہلا سبب ہے کہ مسلمان نے جو سیرت رسول اخذ کرنے کا طریقہ تھا، ان طریقوں میں سے وہ دو طریقے اپنائے کہ جنہوں نے سیرت تو دی لیکن نامکمل دی، اور جو اکمل طریقہ مسلمانوں کو اسلام اور سیرت رسول سے آگاہ کر سکتا تھا وہ ذات تھی سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام اور خاندان رسالت کے وہ افراد کہ جن کی آغوش میں، جن کی تربیت میں رسول کا بچپن گزرا۔ تو یہ سب سے پہلا سبب بنا۔ اچھا دیکھیے، جب مسلمان نے سیرت رسول صحابیوں سے لی تو صحابیوں نے وہی سیرت رسول بتائی کہ جو وہ خود نبی کو سمجھتے تھے۔ کوئی نبی کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان پہ بخار کا اثر ہو گیا ہے، تو جو خود شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا سبب بن رہا ہو تو وہ دوسروں کو بھی شخصیت رسول کے مجروح کرنے کے اسباب فراہم کرے گا۔ تو صحابہ نے شخصیت رسول کو مجروح کی، اور ازواج میں بھی مسلمان نے ستم یہ کرا کہ صرف ان زوجات سے سیرت رسول اور احادیث رسول کو لی کہ جن زوجات نے رسول کو اذیتیں تو دی
لیکن کبھی رسول کو خوش نہیں کیا. لیکن جس بیوی کا تذکرہ خود رسول کرتے ہوں، جبکہ مقتل اہل سنت، جبکہ تاریخ کی کتابیں اہل سنت کی خود یہ لکھتی ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے سرکار رسالت مآب اس حد تک کہ محبت کرتے تھے کہ وفات رسول کے بعد اگر رسول کے گھر کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو سرکار رسالت مآب جناب خدیجہ کی محبت کے خاطر جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر وہ گوشت بھجاتے تھے تاکہ روح خدیجہ خود ہو جائے. تو یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جس بیوی کی روح کو خوش کرنے کے لیے سرکار رسالت مآب اس کی زندگی کے بعد بھی اہتمام کر رہے ہیں، مسلمان نے آخر اس بیوی سے، اس زوجہ سے کوئی بھی حدیث، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سیرت کیوں نہیں لی؟ تو یہ پورے عالم اسلام کے لیے لمحے فکریہ ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا سبب جو شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا بننا ہے وہ یہ کہ جب رسول اسلام نے اعلان اسلام کرا تو اسی وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک فارمولہ دے دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تمہاری فطرت میں داخل ہے، تم کامیابی کو دوست رکھتے ہو، تم کامرانی کو دوست رکھتے ہو، تم ناکامی کی طرف کبھی نہیں جاؤ گے، تمہارے مزاجوں کے اندر کامیابی بسی ہوئی ہے. لہذا رسول نے، اور کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، لہذا دین اسلام نے پہلے ہی مرحلے میں فطرت کے اس تقاضے کو مکمل طریقے سے پورا کر دیا تھا. اور رسول اسلام نے ایک فارمولہ دیا، ایک نعرہ دیا، ایک شعار دیا. جب تبلیغ اسلام کا علی اعلان حکم ملا تو رسول نے یہی تو کہا تھا. تمام مورخین نے لکھا کہ رسول اسلام کی زبان کے اوپر یہی فقرہ تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو کہ اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی یہ ایک نعرہ ہے، ایک شعار ہے، اور یہ ایک طاقت رسول اسلام پہلے مرحلے کے اندر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو دے کر جا رہے ہیں کہ جس طاقت کا آج مسلمان، جس شعار کا، جس نعرے کا الحمدللہ آج مسلمان اپنی نمازوں کے ذریعے 5 وقت اپنے گلدستے اذان سے اعلان تو کر رہا ہے، لیکن اس کی معنویت، اس کی حقیقت کو آج تک کے اپنی زندگی کے اندر نہیں بسا سکا. جس معنویت کو، جس طاقت کو رسول اسلام پہلے مرحلے کے اندر بتانا چاہ رہے تھے. رسول نے کیا شعار دیا؟ رسول نے کیا نعرہ دیا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک پروردگار کے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس صدا کا بلند ہونا تھا کہ وہ کفار مکہ کہ جو محمد کو امین بھی مان رہے تھے، محمد کو صادق بھی مان رہے تھے، محمد کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھ رہے تھے، بس اس دعوت اسلام کا اعلان کرنا تھا کہ پورا مکہ رسول اسلام کا دشمن ہو گیا. لیکن رسول اپنے کیے ہوئے اعلان کے اوپر آخر عمر تک کے ثابت قدم رہے ہیں. بلکہ رسول ہی نہیں، رسول کے جتنے نائب بھی ہیں، ہر نائب، ہر وصی، ہر نبی، ہر امام اس شعار اور اس نعرے کے اوپر اپنی زندگی کے آخری مرحلے کے اندر قائم رہا ہے. کربلا کا اتنا عظیم معرکہ ہر شہید اس شعار اور اس نعرے کے اوپر برقرار رہا ہے، لا الہ الا اللہ. اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار کی. تو رسول اسلام نے جیسے اعلان کرا پورا مکہ دشمن ہو گیا. اب رسول کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، رسول کو پتھر مارے جا رہے ہیں، رسول کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، رسول کو پاگل کہا جا رہا ہے، رسول کا استہزاء کیا جا رہا ہے. آخر یہ اتنا بڑا انقلاب، یہ زلزلہ مکے میں آ کیوں گیا؟ جو کفار بڑے آرام سے رہ رہے تھے، رسول کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، رسول کی امانت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جیسے ہی رسول نے ایک شعار دیا، ایک نعرہ دیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پورا مکہ دشمن ہو گیا، سارے افراد دشمن ہو گئے. لیکن محمد مصطفیٰ پتھر کھاتے رہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ کانٹوں پہ چلتے رہے لیکن لا الہ کہنا نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ کے اوپر غلاظتیں پھینکی گئی لیکن محمد نے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام کی بنیاد رکھ رہے تھے، اور رسول بنیاد اسلام کو مضبوط کرنے کا فارمولہ دے کے جا رہے تھے کہ مسلمانوں سمجھو یہ لا الہ الا اللہ
فقط لقلقہ زمانی نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کی بقا اسی نعرے کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جیسے ہی رسول نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرا، سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ اچھا، یہ عجیب لمحے فکریہ اور تعجب ہے کہ پورے مکے والے کیوں دشمن ہو گئے؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ نے ایک خدا کی خدائی کا اعلان کرا۔ اچھا بھائی، اگر کفار مکہ کو پریشانی کیا آ رہی تھی؟ ان کے یہاں تو لاتعداد خدا تھے، ان کے یہاں تو فیکٹریاں تھیں خدا بنانے کی، 360 خدا بنا کے خانہ کعبہ میں رکھ رکھے تھے۔ تو آئیے اگر کفار مکہ سے چل کر کہیں اور سوال کریں کہ آخر تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ تمہارے یہاں تو سورج خدا ہے، تمہارے یہاں تو چاند خدا ہے، تمہارے یہاں تو درخت خدا ہے، تمہارے یہاں تو دریا خدا ہے، تمہارے یہاں تو حلوہ بھی خدا ہے، تمہارے یہاں تو نہ جانے کیا کیا خدا ہے۔ تو جب تم زمانے کی ہر ایک کی خدائی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، ہر ایک کو خدا اپنی فہرست کے اندر شامل کرتے چلے جا رہے ہو، تو محمد نے کوئی نئی چیز تو بیان نہیں کری ہے، ایک خدا ہی کا تو اعلان کرا ہے۔ محمد کے خدا کو بھی مان لو، جہاں 360 خدا کو مان رہے ہو وہاں محمد کے خدا کو مان لو۔ تو عجب نہیں کفار مکہ پلٹ کر جواب دے کہ مسئلہ محمد کے خدا کو ماننے کا نہیں ہے، بہت توجہ رکھیے گا، کہ مسئلہ محمد کے خدا کو ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ محمد کے خدا کے روکنے اور ٹوکنے کا ہے۔ ہم 360 خداؤں کی خدائی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی نہیں ٹوکا شراب مت پیو، زنا مت کرو، برہنہ لباس نہ پہنو، لیکن ایک محمد کا خدا ہے جو بات بات پر ٹوکتا ہے، برہنہ طواف نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو۔ تو کفار نے بتایا کہ جو نسلی کافر ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ روکنے اور ٹوکنے والے کے مقابلے میں اس کے دامن سے متمسک ہوتا ہے کہ جو خاموش رہے۔ رسول نے آزمانا چاہا کہ یہ مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان ہوئے یا نہیں، اسی لیے مسلمانوں کے درمیان جب رسول دو چیزوں کو چھوڑ کر گئے، اس میں ایک ٹوکنے والا تھا، ایک خاموش رہنے والا تھا، تو جو نسلی کافر تھا اس نے اس کا دامن پکڑا کہ جو ٹوکنے والا نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیا کہ جو ٹوکنے والا تھا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ یہیں بیٹھے، آپ یہیں بیٹھے۔ جہاں پر لا الہ الا اللہ کی طاقت کو مسلمان نے نہیں سمجھا، وہیں پر وہ شخصیت رسول کے مجروح کرنے کا مجرم خود بھی ہو جاتا ہے اور زمانے والوں کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ فارمولہ مسلمانوں نے اگر سمجھ لیا ہوتا تو مسلمان جو آج ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے، یہ ذلت و رسوائی کی زندگی مسلمان نہیں گزارتا، اس لیے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی طاقت کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہو گئے۔ رسول اسلام نے اپنی زندگی سے ثبوت دیا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرا ہے، اگر کفار مکہ کی مخالفتوں سے خوف زدہ ہو کر میں اپنے اعلان اسلام کو روک لوں تو محمد ناکام ہوئے ہیں، اور اگر پورا کفار عرب سمٹ کر سرکار ابو طالب کے در پر آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر یہ بھیک مانگے کہ اے محمد، اے ابو طالب، محمد سے کہو اگر ان کو دولت چاہیے تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو منصب چاہیے تو ہم منصب دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو عورت چاہیے تو ہم عورت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ محمد مصطفیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو دنیا آ کر دیکھ لے، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا وہ کامیاب ہوا، جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے تھے وہ کامیاب ہوئے۔ پورا مکہ آیا ہے محمد کے گھر پر، محمد کسی کے گھر پر نہیں گئے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی کہ جو محمد مصطفیٰ مسلمانوں کو بتا کر جانا چاہ رہے تھے۔ تیسرا سبب جو
شخصیت رسول کے مجروح کرنے کا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ وصیت کہ جو سرکار رسالت مآب مسلمانوں کے درمیان کر کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں، اور جس کی بارہا تکرار کی ہے، اس وصیت کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس میں بھی آخری کا جو فقرہ ہے وہ یہی کہ جب تک انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پہلا فارمولہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، وصیت رسول کے ذریعے سے بتایا کہ جن چیزوں سے میں متمسک رہنے کی تمہیں وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہے تو زندگی کے کسی بھی مقام پر تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسلمان نے اسی وصیت رسول کو بھلا دیا، نہیں سمجھا، لہذا خود بھی ذلیل و رسوا ہوا اور اسلام کو بھی ذلیل و رسوا اس مسلمان نے بنایا، اور خود بھی شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا مجرم بنا اور دنیا والوں کے سامنے راستے کھولے کہ وہ آج شخصیت رسول کو مجروح کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ دیکھیے رسول نے کیا کہا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر ان سے متمسک رہو گے تو کامیاب رہو گے اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بس یہ آخری توجیہ، اور اس کے بعد آوازات کی زحمت تمام، کیونکہ وقت مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو مسلمان اگر اس وصیت رسول کے اوپر عمل کر لیتا تو خود بھی کامیاب ہو جاتا اور اسلام کو بھی بظاہر کامیاب کر لیتا۔ لیکن جنہوں نے اس وصیت رسول پر عمل نہیں کرا وہ ناکام رہے، لیکن جنہوں نے اس وصیت رسول کے اوپر عمل کرا وہ خود بھی کامیاب رہے اور مسلمانوں کے لیے باعث افتخار بھی بنے۔ اس کا میں ثبوت اسی سرزمین سے دوں کہ جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوا، دیکھیے جو افراد قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے وہ کامیاب رہے دنیا کے ہر مقام میں، اور جنہوں نے اہل بیت اور قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا وہ ناکام رہے دنیا کے ہر مقام میں۔ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا اور رہبر کبیر آیت اللہ خمینی ایران کی سرزمین پر آ گئے اور دنیا جہان سے آیت اللہ خمینی کو مبارکباد کے خطوط آنے لگے اور مختلف ملکوں کے سفراء اور وزراء آیت اللہ خمینی کو مبارکباد دینے بذات خود ایران تشریف لے کے آئے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک اسلامی سربراہ کا ذمہ دار آیت اللہ خمینی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کو انقلاب اسلامی کی مبارکباد دیتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا کہ وہ افراد کامیاب ہو گئے جو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے، اور وہ ناکام ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ وہ اسلامی ملک کا سربراہ آتا ہے، آنے کے بعد آیت اللہ کو اس انقلاب کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہے، اور مبارکباد دینے کے بعد اپنی عقل میں بہت بہترین مشورہ آیت اللہ خمینی کو دیتا ہے کہ آپ کا انقلاب ابھی تازہ کامیاب ہوا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کے سپر پاوروں سے بظاہر نہ بڑھا جائے، اور اگر آپ ان کے مخالف بھی ہیں تو دونوں سپر پاوروں کے مخالف نہ بنیے بلکہ ایک سپر پاور سے اپنی بنا۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کیا آپ کو انقلاب لائے ہوئے ابھی تازہ وقت ہوا ہے، آپ کا بھی انقلاب لائے ہوئے تازہ ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کے جو دو سپر پاور ہیں یعنی امریکہ اور برطانیہ، ان دونوں سے آپ اپنی انبن بنا کے نہ رکھیں، ان دونوں سے آپ اپنے حالات کو بگاڑ کے نہ رکھیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے ایک کم از کم سپر پاور کو آپ اپنے ساتھ ملا کے رکھیں، چاہے دوسرے سپر پاور کی آپ مخالفت کر دیں۔ تو علماء بیان کرتے کہ آیت اللہ خمینی چند لمحے کے لیے خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد سر اٹھانے کے بعد اس سربراہ سے مخاطب ہو کر کہا
کہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم دونوں سپر پاوروں سے اپنے حالات کو بگاڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو دونوں سپر پاوروں سے اپنے حالات کو بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم زندگی کے آخری مرحلے تک دونوں سپر پاوروں سے حالات کو بنائے ہوئے رکھیں گے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا اور متعجب ہو کر کہتا ہے کہ آغا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کی امریکہ سے بھی بنی ہوئی ہے، آپ کی برطانیہ سے بگڑی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دونوں سپر پاوروں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آیت اللہ خمینی نے مسکرا کر فرمایا کہ جو تمہاری نظر میں سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے، وہ برطانیہ ہے، لیکن ہماری نظر میں جو سپر پاور ہے اس میں ایک کا نام کتاب اللہ ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے، اور انہی سپر پاوروں کے سہارے ہم نے انقلاب کو کامیاب کرا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اللہ کے ان دونوں سپر پاوروں سے کامیاب رہیں گے۔ نہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹنے پائے گا، نہ ہمارا رشتہ اہل بیت سے ٹوٹنے پائے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تیسرا سبب تھا جو مسلمانوں کے درمیان شخصیت رسول کو مجروح کرنے کا سبب بنا، لیکن جنہوں نے وصیت رسول پر عمل کرا، ان کی ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کی تاریخ اٹھا کر مسلمان دیکھ لے، ان کے یہاں کسی میں بھی، کسی زمانے میں بھی، کسی صدی کے اندر بھی شخصیت رسول کو مجروح کرنے والا افراد نہیں ملیں گے۔ جب بھی ملیں گے تو انہی افراد کے درمیان ملیں گے کہ جنہوں نے وصیت رسول کو بھلاتے ہوئے قرآن کو تو لے لیا لیکن اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، لیکن جنہوں نے اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوئے اور قرآن کے دامن سے متمسک ہوئے وہ آج دنیا میں کامیاب ہیں۔ دنیا سپر پاوروں سے ڈر کر ان کے قدموں کے اندر سر جھکا رہی ہے، لیکن یہ معجزہ ہے، یہ برکتیں ہیں قرآن اور اہل بیت کی۔ دروازے کے مقابلے میں شہزادی آ گئی۔ مولانا قلب صادق صاحب نے پڑھا کہ ایک انگریزی رائٹر نے لکھا کہ ایک لہیم شہیم آدمی دوڑتا ہوا دور گیا، اور دوڑتا ہوا آنے کے بعد اس نے دروازے پر لات ماری، دروازہ نکل کر فاطمہ زہرا کے وجود مقدس پہ گرا۔ ارے فاطمہ زہرا کے سینے میں دروازے کی کیل در آئی، فاطمہ کی پسلیاں زخمی ہو گئی۔ زہرا نے آواز دی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کا کوئی غم نہ دے سوائے مظلومیت زہرا کے۔ ایک تہران کے عالم دین نے تہران میں مجلس پڑھی، جناب فاطمہ زہرا کی یہی روایت پڑھی کہ جناب فاطمہ کی پسلیاں دروازہ گرنے سے ٹوٹ گئی۔ عالم دین نے مصائب پڑھے، بہت گریہ ہوا، بہت توجہ سے انہیں کہا انشاءاللہ بہت مصائب ہوں گے۔ ذاکر نے روایت پڑھ دی، فاطمہ کی مظلومیت پر مجمع ڈاڑے مار کر روتا رہا۔ مجلس تمام ہو گئی، لوگ چلے گئے، لیکن خطیب نے دیکھا کہ اس میں ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا زاروں قطار روئے جا رہا ہے، زاروں قطار فاطمہ کو یاد کر کے روئے جا رہا ہے۔ خطیب نے اس کو متوجہ کر کے کہا، بھائی فاطمہ کے تو پوری زندگی مظلومیت میں گزری ہے، مصائب میں گزری ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں فاطمہ کی کون سی مظلومیت بہت رلائے جا رہی ہے؟ ارے اس مومن نے رو کر کہا، قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ انسان کے جسم کی چاہے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے واپس جڑ سکتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائے، اجرکم اللہ، ذرا زہرا کی مظلومیت تو مشاہدہ کریے کہ بعد وفات رسول زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، لیکن اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے زہرا سارے کام کرتی رہی، لیکن علی سے نہیں کہا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب غسل دیتے وقت علی نے دیکھا زہرا کی پسلیاں
ٹوٹی ہوئی ہے، تالی چیخ مار کر روئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلومیت زہرا کے۔ میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ شاید فاطمہ زہرا کے یہ مصائب سننے ہماری مجلس میں شام کی ایک 4 برس کی یتیمہ بھی آئی ہو اور آپ کے درمیان گریہ کر کے جنت البقیع کا رخ کر کہہ رہی ہو، دادی مجھے پتا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کتنی زندگی گزارنا تکلیف ہوتا ہے۔ ارے 11 محرم کے بعد جب مجھے اونٹ کی پشت سے باندھا گیا، میری پسلیاں زخمی ہو گئی، دادی ان پسلیوں کی تکلیف اس وقت تک کے نہیں گئی جب تک کہ سکینہ قید خانہ شام میں سونے علی لعنت اللہ قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت میں بہے ہوئے ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں۔ ہم گناہ گاروں کی اس مختصر سی